السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پرومو ریویوز چینل۔ آپ نے دیکھا چالباز ایپیسوڈ میں عائزہ نے اپنی ڈیٹ ایکسپائر میڈیسنز بدل لی اور اس کا الزام بھی اشال پہ لگا دیا اور اپنے سسر کی میڈیسنز کا بھی الزام اشال پہ لگا، اور تایا ابو کی بیماری کی بھی ساری وجہ اس نے اشال کو بنا دیا کہ اس نے ہی جو ہے ڈیٹ ایکسپائر میڈیسنز دی ہیں، جبھی تایا ابو کا یہ حال ہوا ہے۔ تایا ابو کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں یہ لوگ، اور ہاسپٹل میں اسد بالکل چپ کھڑا ہوتا ہے، اس کو غصہ بہت ہوتا ہے اور وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے غصے کی وجہ سے ہی میرے ابو کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اور اشال کو وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کہتا، چپ کھڑا رہتا ہے۔ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ منی ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب وہ بہتر ہیں، لیکن ڈیٹ ایکسپائر جو میڈیسنز ان کو دی گئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ عائزہ اپنی ماں کو فون کر کے ساری باتیں بتاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں یقین نہیں کر سکتی کہ ایشل نے اتنی لاپرواہی دکھائی ہے، وہ ایسی بچی نہیں ہے، لاپرواہی والی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ ہو نہ ہو عائزہ، یہ سب کچھ تمہارا کیا ہوا لگتا ہے مجھے۔ اس کی ماں عائزہ کو سمجھاتی ہے کہ عائزہ، اتنی نفرت میں تم اتنی نہیں گرو کہ بعد میں تم پچھتاؤ، اور تم نے اپنے تایا ابو کی طبیعت خراب کر دی، ان کی جان کی دشمن بن گئی ہو تم اپنی اس نفرت میں۔ عائزہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کو چپ کراتی ہے اور کہتی ہے بس کر دیں، آپ تو میری ہی دشمن بن گئی ہیں، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ تایا ابو وہ ڈیٹ ایکسپائر میڈیسنز کھا لیں گے، میں تو صرف اشال کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، میرا مقصد تایا ابو کو جو ہے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا، ایسا میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایشل اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ مجھ پہ الزام لگا کے اپنے شوہر کے سامنے تو مظلوم بن جائیں گی، لیکن تایا ابا کا کیا؟ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کے شوہر اسی دکھ سے یہی بات اپنے دل میں رکھیں گے کہ ان کے غصے کی وجہ سے تایا ابو کی یہ حالت ہوئی ہے۔ چاروں پریشان بیٹھے ہوتے ہیں اور عاشر ایشل سے کہتا ہے کہ یہ سب حرکتیں صرف اور صرف بھابھی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تم پہ اتنا برا الزام لگایا ہے۔ عائزہ بھابھی کی اصلیت تو میرے سامنے بالکل شیشے کی طرح واضح ہو چکی ہے، صاف ہو چکی ہے، میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ چکا ہوں۔ عاشر کہتا ہے کہ میں عائزہ بھابھی کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عاشر اپنی بیوی کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے کیونکہ اس کو عائزہ کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، نہیں تو عائزہ کیا کچھ نہیں کر دیتی ایشل کے ساتھ۔ جب عاشر کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کا فون آیا تھا اور ایشل نے اس کو بتایا کہ اس کو تھپڑ مارا ہے عائزہ بھابھی نے، اور یہ سب باتیں ایشل نے بتایا ہے، تو وہ بہت غصہ کرے گا اور پھر ایشل سے اس کو بہت باتیں سنائے گا کہ وہ یہی کہے گا کہ تمہاری وجہ سے میرے ابا کی یہ حالت ہوئی ہے۔ تو ایشل صفائیاں پیش کرتی رہے گی اور کہتی ہے کہ نہیں، میں نے مما کو نہیں بتایا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری ہے۔ تو وہ کہے گا کہ پھر ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ ہمارے گھر کے معاملات ان کو باہر والے تو نہیں بتا سکتے نا، تم ہی نہیں بتایا ہوگا نا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے نہیں بتایا۔ یہاں ایشل کی ماں بہت پریشان ہوتی ہیں اور وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک دفعہ بھائی جان کو صحیح ہونے دو، میں ان سے بات کروں گی کہ ایشل اور عاشر کو الگ کر دیں تاکہ وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں، ورنہ یہ عائزہ جو اس کی بھابھی ہے وہ تو سکون نہیں لگنے دے گی اس کو۔ اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، جھوٹ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بہو کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، ایسا نہیں ہوتا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے اور بہو کو بہو کی طرح ہی رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ سب دکھاوا اور جھوٹ ہوتا ہے۔ اسی طرف چاروں ICU کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر آ کے ان کو بتاتا ہے کہ آپ کا پیشنٹ اب بہتر ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہ لوگ کمرے کی طرف بڑھتے ہیں، عاشر اور اسد جو ہے دونوں بھاگ کر کمرے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایشل بھی جا رہی ہوتی ہے لیکن عائزہ اس کو روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے تو تایا ابو کی یہ حالت ہوئی ہے، تم یہیں رکو، تم نہیں جاؤ گی اندر۔ تم کیا چاہتی ہو کہ اسد تمہیں یہاں پہ بھی ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیں؟ تم یہاں پہ بھی اپنی بے عزتی برداشت کر لو گی؟ اب اسد اور عاشر اپنے ابا سے ملنے چلے جاتے ہیں اور ان کو ہوش آتے ہی وہ فوراً اپنے بیٹوں کی طرف ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں کس طرح زندہ رہ سکتا ہوں کہ میرے بیٹے ایسے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں بری طرح۔ دونوں بیٹے شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں اپنے باپ کے سامنے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو پرومو ریویوز کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔